ہمارا موضوع ہے ہم خاندانی کاروبار میں تنازعات کو کیسے حل کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے تنازعات کو حل کریں، خاندانی رشتوں کو مضبوط کریں اور کاروباری کامیابی حاصل کریں۔ ہم درج ذیل اہم نکات پر بات کریں گے۔ خاندانی کاروباری تنازعات کو سمجھنا، کھلا اور ایماندارانہ مواصلات، واضح حدود قائم کریں۔ تنازعات کے حل کی حکمت عملیوں کو نافذ کریں۔ طویل مدتی اہداف پر توجہ دیں۔ ضرورت پڑنے پر پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں۔ خاندانی کاروباری تنازعات کو سمجھنا، جڑ کی شناخت کریں۔ ہر تنازع کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ خاندانی کاروبار میں یہ ذرائع اکثر ذاتی تعلقات، کاروباری اختلافات اور دونوں کے مرکب سے پیدا ہوتے ہیں۔ تنازع کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے بنیادی وجہ کی نشاندہی بہت ضروری ہے۔ جذباتی محرکات کو پہچاننا، خاندانی تنازعات عام کاروباری اختلافات سے زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں۔ اس میں شامل جذباتی محرکات کو پہچانیں اور انہیں حساسیت اور احتیاط کے ساتھ حل کریں۔ ایک محفوظ ماحول بنائیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ خاندان کے تمام افراد اپنے خیالات اور خدشات کا اظہار کرنے میں محفوظ محسوس کریں۔ ایک محفوظ ماحول کھلے مواصلات یعنی کمیونیکیشن اور بات چیت کو فروغ دیتا ہے اور تنازعات کے حل کی راہ ہموار کرتا ہے۔ کھلا اور ایماندارانہ مواصلات، شفاف مکالمے کی حوصلہ افزائی کریں۔ خاندان کے تمام افراد کو کھلے دل سے اور ایمانداری سے بات چیت کرنے کی ترغیب دیں۔ مکالمے میں شفافیت ہمیں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے اور مشترکہ بنیاد تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ فعال طور پر سنیں۔ سننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا بولنا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر کوئی مداخلت کیے بغیر سرگرمی سے سنتا ہے۔ فعال انداز سے سننا احترام کو ظاہر کرتا ہے اور خدشات کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ مفروضوں سے پرہیز کریں۔ یہ مت سمجھیں کہ اب جانتے ہیں کہ دوسرا شخص کیا سوچ رہا ہے یا محسوس کر رہا ہے۔ غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے سوالات پوچھیں اور وضاحت طلب کریں۔ مفروضوں سے گریز کریں۔ بدگمانی کی طرف مت جائیں۔ واضح حدود قائم کریں۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات کو الگ کریں۔ واضح طور پر ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات کے درمیان حدود کی وضاحت کریں۔ یہ علیحدگی یعنی ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات کی علیحدگی، ذاتی تعصب کے بغیر کاروباری مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کردار اور ذمہ داریاں طے کریں۔ واضح طور پر بیان کردہ کردار اور ذمہ داریاں اوورلیپ اور گڈ مڈ ہونے کو روکتی ہیں اور تنازعات کے امکانات کو کم کرتی ہیں۔ سب کو اپنے فرائض کو جاننا چاہیے اور ان پر قائم رہنا چاہیے۔ انفرادی اختلافات کا احترام کریں۔ خاندان کے افراد کے درمیان رائے اور نقطہ نظر میں اختلافات کو سمجھیں اور ان کا احترام کریں۔ اگر اچھی طرح سے انتظام کیا جائے تو تنوع اختلاف رائے ایک طاقت بن سکتا ہے۔ تنازعات کے حل کی حکمت عملیوں کو نافذ کریں۔ ثالثی اور ثالثی تنازعات کو حل کرنے میں مدد کے لیے کسی غیر جانبدار تیسرے فریق جیسے ثالث ثالث کے استعمال پر غور کریں۔ وہ غیر جانبدارانہ حل فراہم کر سکتے ہیں اور خاندانی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ خاندانی ملاقاتیں، کاروباری معاملات پر تبادلہ خیال کرنے اور مسائل کے بڑھنے سے پہلے ان کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ فیملی میٹنگز کا انعقاد کریں۔ مسلسل مواصلات بہت سے تنازعات کو روک سکتے ہیں۔ تنازعات کے حل کی پالیسی تیار کریں۔ تنازعات کے حل کی ایک پہلے سے طے شدہ پالیسی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ جب کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے۔ یہ پالیسی منصفانہ اور شفاف ہونی چاہیے۔ طویل مدتی اہداف پر توجہ دیں۔ خاندانی اور کاروباری اہداف کو ترتیب دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خاندان کے طویل مدتی اہداف کاروباری مقاصد سے ہم آہنگ ہوں۔ یہ صف بندی متحد فیصلے کرنے اور تنازعات کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کاروبار کے بہترین مفاد کو ترجیح دیں۔ خاندان کے افراد کی حوصلہ افزائی کریں کہ کاروبار کی کامیابی کو انفرادی مفادات پر ترجیح دیں۔ جب کاروبار پھلتا پھولتا ہے تو خاندان کو اجتماعی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ساتھ مل کر کامیابیوں کی خوشی منائیں۔ ایک خاندان کے طور پر کاروباری کامیابیوں کی خوشی منائیں۔
مشترکہ کامیابیاں خاندانی رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں اور سب کو مل کر کام کرنے کے مثبت نتائج کی یاد دلاتی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں۔ فیملی بزنس ایڈوائزر سے مشورہ کریں۔ خاندانی کاروباری مشیر تنازعات کو سنبھالنے اور کاروباری کاموں کو بہتر بنانے کے لیے ماہرانہ رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ ان کا تجربہ قیمتی بصیرت پیش کر سکتا ہے۔ تنازعات کے حل کی تربیت میں سرمایہ کاری کریں۔ خاندان کے ارکان کے لیے تنازعات کے حل کی تربیت میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کریں۔ مؤثر حکمت عملی سیکھنا ہر کسی کو تنازعات سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ مشاورتی خدمات استعمال کریں۔ خاندانی مشاورت کی خدمات ان بنیادی جذباتی مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتی ہیں جو تنازعات میں حصہ ڈالتے ہیں۔ پیشہ ور مشیر کھلے مباحثوں کے لیے ایک محفوظ جگہ فراہم کر سکتے ہیں۔ نتیجہ: خاندانی بانڈز اور کاروباری کامیابی کو مضبوط بنانا۔ خاندانی کاروباری تنازعات کو حل کرنا خاندانی ہم آہنگی اور کاروباری کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان حکمت عملیوں پر عمل درآمد خاندانی بندھن کو مضبوط بنا سکتا ہے اور آپ کے کاروبار کی طویل مدتی خوشحالی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ مسلسل بہتری کا عہد کریں۔ تنازعات کا حل ایک جاری عمل ہے۔ خاندان کے اندر مواصلات اور تعلقات کی حرکیات کو مسلسل بہتر بنانے کا عہد کریں۔ اتحاد اور کامیابی کی میراث بنائیں۔ آج کے تنازعات کو مؤثر طریقے سے سنبھال کر آنے والی نسلوں کے لیے اتحاد اور کامیابی کی میراث بنا سکتے ہیں۔ آپ کی کوششیں ایک فروغ پذیر خاندانی کاروبار اور ہم آہنگ تعلقات کی راہ ہموار کریں گی۔ آپ کا اس ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ امید ہے کہ اس میں فراہم کردہ اشارات آپ کے لیے مفید ہوں گے۔ اس طرز کی دیگر ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پر انگریزی میں بشیر جمالک پلے لسٹ کو دیکھ کر ویڈیوز ملاحظہ کریں۔